الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ قبل اس کے بعد شروع ہو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 14 اگست ہے، کل یوم آزادی 15 اگست کا دن ہے۔ بحیثیت مسلمان اس ملک میں رہتے ہوئے اس وقت ہمیں ہماری نسلوں کو 2 مسائل اور 2 اہم مسئلے درپیش ہیں جن سے روشناس کرانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عام طور پر ہماری ہندوستان کی جو تاریخ لکھی جا رہی ہے یا جو میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، جو بھی ہو، اس کے ذریعے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں عام طور پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جنگ آزادی کی سب سے پہلی جنگ یا آزادی کا سب سے پہلا بگل جو بجایا گیا ہے یا جو قربانی پیش ہوئی ہے وہ 1857 جس کو غدر کے نام سے جانا جاتا ہے یا اب جو ہے جنگ آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے 1857۔ اور 1857 کو بیان کرنا بھی مجبوری ہے، اور وہ مجبوری کیا ہے وہ میں بتلاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ آزادی کی جو تحریک چلی ہے اور آزادی کے لیے قربانیاں جو دینی شروع کی ہے یا اس کا خطرہ جو سب سے پہلے محسوس کیا گیا ہے وہ 1857 سے تقریباً 104 سال پہلے 1754 کے اندر اس خطرے کو محسوس کیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد تو پہلے پڑی، انگریز 1600 کے بعد ہندوستان آیا، واسکو ڈی گاما، اور اس کے بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی۔ وہ بہت لمبی تاریخ ہے، وقت کم ہوتا ہے، صرف اہم مسئلے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ 1754 کے اندر سب سے پہلے جو ہے انگریزوں کے خلاف منظم آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اور یہ آخری جنگ تھی جس کے اندر مسلمانوں کو ایک فتح نصیب ہوئی۔ 1754 کے بعد 1757 کے اندر سب سے پہلے جو سیسا پلائی دیوار اور جو بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ ہے نواب سراج الدولہ مرحوم، جنگ پلاسی کے اندر۔ اور اس جنگ کے اندر ایسا تھا کہ قریب تھا کہ مسلمان جیت جائے، لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے جو بات صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کہی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں مجاہدین سے زیادہ غداروں کا نام آئے گا۔ تو نواب سراج الدولہ کے اندر بھی، فوج کے اندر بھی، اور اس جنگ کے اندر بھی میر جعفر کی غداری کی وجہ سے یہ جنگ ہار گئے،
اور نواب سراج الدولہ نے جوان عمر کے اندر اپنی جو ہے شہادت کو پیش کیا، اپنی زندگی کو آزادی کے لیے پیش کر دیا 1757 کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس کے زمانے کے اندر جو میسور کا علاقہ ہے، سرنگا پٹنم کا علاقہ ہے، وہاں جو ہے سب سے پہلے اس کے بعد میں سلطان ٹیپو اور جو ہے ان کے والد حیدر علی، انہوں نے جو ہے انگریزوں کے خلاف کام کیا، اور اتنی شدت کے ساتھ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی مخالفت کی کہ اس کے بعد میں اس کی مثال مشکل سے ملی۔ 4 جنگیں ہوئی، جس کے اندر 2 جنگ کے اندر سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کو فتح نصیب ہوئی، اور جو ہے بعد کے اندر اپنوں کی غداری کی وجہ سے، سمجھے، یہاں بھی میر صادق جو ہے اس نے غداری کی، اور پھر سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے شہادت کا جام نصیب ہوا۔ اس کے بعد 1800 کے اندر جو ہے سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطرے کو بھانپا، اور یہ وقت تھا جب انگریز پوری طرح ہندوستان کے اندر تسلط جما چکے تھے، اور عام طور پر صرف ہندوستانیوں کو یہ ورغلانے کے لیے یا یہ سمجھانے کے لیے کہ نہیں، ابھی بھی حکومت جو ہے یہاں ہندوستان کے اندر انگریزوں کی نہیں ہے، اور شاہ بہادر کو اور اس زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا ان کی، شاہ عالم جو ہے ان کی حکومت رکھی گئی۔ اور یہ جملہ خلقت زبان پر ہوا کہ خلقت خدا کی اور حکومت شاہ عالم کی، اور جو ہے فیصلہ جو ہے وہ کس کا؟ بہادر کمپنی کا۔ یہ ایک عام جملہ تھا کہ حکومت تو شاہ عالم کی ہے، لیکن فیصلہ کس کے مطابق ہوگا؟ انگریزوں کے مطابق۔ اس کے بعد جو ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا، جس فتوے کو بنیاد بنا کر پورے ہندوستان کے اندر آزادی کی تحریک چلائی گئی۔ سمجھے، یہ ساری چیزیں 1857 سے پہلے کی ہے، سمجھے۔ 1832 کے اندر شہید سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد جو ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالا کوٹ کی پہاڑی پر جو ہے جام شہادت نوش کیا، اور آپ نے انگریزوں کے خلاف، اور انگریزوں کے جو اتحادی تھے راجہ رنجیت سنگھ، ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا، اور پھر وہاں بالا کوٹ کے اندر شہادت ہوئی آپ کی، اور وہی آپ کو مزار سے 1857 کی جنگ آزادی کے اندر جو نام عام طور پہ لیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو علماء تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو دوسرے علماء تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب جو ہے انگریزوں سے جو ہے بالکل براہ راست ٹکر لی جائے۔ تو سامنے بات یہ ہے کہ بھئی کیسے ٹکر لی جائے گی، کہ یہ پوری ایک حکومت ہے، اور اتنی بڑی حکومت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اس زمانے کے اندر کہ انگریز حکومت کے اندر سورج جو ہے ڈوبتا نہیں ہے۔ اتنی بڑی حکومت تھی، انگلستان سے لے کر ہندوستان اور افغانستان، ساری چیزیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ کہا، جب تعداد کی بات آئی تو فوراً کہا کہ بھئی کیا تمہاری تعداد بدر کے مسلمانوں سے کم ہے؟ بس اتنا سا جملہ کہا کہ یہ خون گرم ہو گئے کہ واقعی تعداد تو ہماری بہت زیادہ ہے۔ اب یہ بات آئی کہ بھئی سپہ سالار کون ہوگا، کسی کی نگرانی میں جنگ لڑی جائے گی، تو رائے آئی کہ بھئی جنگ جو ہے یہ لڑی جائے گی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں۔ 3 محاذ بنائے گئے، شاملی، میرٹھ اور دلی۔ تو اس جنگ کے اندر جو ہے دلی کے اندر صرف دلی کے اندر 30,000 مجاہدین شہید کیے گئے۔ تو اس جنگ کے اندر پہلی مرتبہ 5,000 غیر مسلم بھی شریک ہوئے، اور وہ جو ہے اس میں جو ہے شہید کر دیے گئے۔ تو چونکہ ایک خاطر خواہ تعداد غیر مسلموں کی ساتھ میں تھی، 5,000 پہلی مرتبہ، جو تعداد ایک اچھی خاصی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کے نام سے، جنگ آزادی کے نام سے جانتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ورنہ اس کا بھی تذکرہ نہ کریں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ وہ دور تھا جب انگریز پوری طرح مسلط ہو چکا تھا، جب 1857 کی جنگ آزادی میں بعض وجوہات کی بنا پر اور بے سر و سامانی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو انگریزوں کی میٹنگ بیٹھی، اور وہاں یہ بات غور کی گئی کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بار بار جو ہے بغاوت ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کے اندر 2 باتیں خاص طور پر نمایاں کی گئی۔ ایک تو یہ کہ عام طور پر بغاوت کرنے والے مسلمان ہیں،
اور دوسری چیز یہ کہ اگر مسلمانوں کے بغاوت کو روکنا ہے تو مسلمانوں کو دو چیز سے روک دو، ایک ان کا تعلق قرآن سے ختم کر دو، دوسرا ان کا تعلق علماء سے ختم کر دو۔ چنانچہ اس کے اوپر فیصلہ کیا گیا، صرف 3 سال کے عرصے کے اندر تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے اور 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جن میں سے 51,000 صرف علماء تھے، صرف 51,000 علماء۔ بلکہ یہ ہو چکا تھا کہ جس کی داڑھی لمبی دیکھی، کرتا لمبا دیکھا، پاجامہ دیکھا یا لنگی دیکھی کہ یہ شبہ ہوا کہ یہ معارض ہے، اس کو پکڑ کر تختے دار پہ لٹکا دیا۔ خود انگریز مؤرخ اس بات کو لکھتا ہے کہ صرف دلی کے اندر 500 علماء کو میرے سامنے لایا گیا، 40 کی تعداد میں لایا جاتا اور بڑی سا جو ہے بڑا انگارہ سا جلایا گیا اور کوئلے سلگائے گئے اور 40 علماء کو لایا جاتا، ان سے کہا جاتا کہ صرف ایک مرتبہ تم یہ کہہ دو کہ 1857 کے غدر میں تم شریک نہیں تھے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ انگریز مؤرخ تامسن کہتا ہے کہ وہ 40 علماء میں سے ایک نے بھی نہیں کہا تھا کہ ہم جنگ آزادی کے اندر شریک نہیں تھے، 40 جو ہے زندہ جلا دیے گئے، لیکن کسی نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ علماء کو جو سور کی کھال کے اندر جو ہے زندہ سی دیا جاتا اور آگ کے اندر ڈال دیا جاتا، کبھی سور کی چربی سے بدن پہ مل دی جاتی اور آگ میں زندہ جلا دیا جاتا۔ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت کے اوپر کسی عالم کی لاش کو لٹکا نہ ہو، تختے دار پہ لٹکا دیا جاتا، پھانسی پر چڑھا دیا جاتا، نیچے سے سواری ہوتی، کبھی کبھی ہاتھی پر بٹھایا جاتا اور اس کے بعد وہ ہاتھی کو چلا دیا جاتا۔ صرف دلی کے اندر 500، جہاں جو چوک ہے اس چوک کو تختے دار بنا دیا گیا، پھانسی کے پھندوں میں لٹکایا گیا، پکڑ کے مسلمانوں کو، علماء کو خاص طور پر شہید کر دیا گیا۔ یہ آزادی کی تاریخ وہ ہے جس آزادی کی تاریخ کو چھپایا جا رہا ہے اور اس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارا مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے، اور اگر نہیں ہے تھوڑے بہت بچے ہوئے تو آئندہ ہو جائے گا۔ ہماری نئی نسل جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں، یہ آج ہماری ضرورت ہے، آج کی حکومت کی بات نہیں، یہ تو جب سے آزاد ہوا ہے ہمارا ملک اس کے بعد تاریخ لکھی گئی ہے، تو اس تاریخ کے اندر ہم سے غفلت ہوئی ہے کہ ہم نے اس وقت دھیان نہیں دیا، ورنہ اس زمانے سے لے کر یہ مورخین میں گنے چنے نام ہیں جو بعد میں آئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی علماء ہیں، جتنے مسلمان ہیں بڑے بڑے، جنہوں نے اپنے جان لگایا ہے، مال لگایا ہے، جن کے بارے میں انگریز خود کہا کرتا تھا، مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو دارالعلوم دیوبند کے اولین جو شاگرد ہیں، پہلے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں انگریز کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو زندہ جلا دیا جائے اور ان کی راکھ بنا دی جائے تو ان کی راکھ سے بھی انگریز مخالف ہوا ہے۔ جنہوں نے تحریک ریشمی رومال شروع کی تھی، اور اس تحریک ریشمی رومال اگر وہ کامیاب ہو گئی ہوتی تو ہندوستان بہت پہلے آزاد ہو گیا ہوتا، لیکن یہاں بھی مسئلہ وہی کہ جب یہ تحریک ریشمی رومال چلی ہے، تحریک ریشمی رومال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو خطوط لکھے جاتے تھے آپس مجاہدین کو، کہ اس میں جو الگ الگ حصے میں مسلمانوں کو اور علماء کرام کو بھیجا گیا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان بھیجا گیا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو اس وقت خود مدینے کے اندر تھے، اور مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں ملاقات کرنے کے لیے، خلافت عثمانی اس وقت قائم تھی، تو عثمانی سلطنت سے مدد لینے کے لیے، انور پاشا سے ملاقات کرنے کے لیے، غالب پاشا سے ملاقات کرنے کے لیے خود حجاز کا سفر کیا، آپ نے مکہ مدینہ کا دورہ کیا، 2 سال وہاں مقیم رہے، لیکن اس وقت بھی جو مدینے کا جو حاکم تھا شریف حسین، اس نے غداری کی عین موقع پر، اور وہ خطوط پکڑے گئے، اور وہ خطوط پکڑنے کی وجہ سے انگریزوں کے اوپر پورا راز افشا ہو گیا، اور انگریزوں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے استاد محترم مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر مالٹا کی جیل میں قید کر دیا، کئی سال وہاں قید رہے، اور جب وہاں سے چھٹے ہیں تو چھٹ کر پھر وہی کام شروع کیا۔ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں یہ بات بتلائی ہے، جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے تو لوگ جب جنازے کو نلانے کے لیے آپ کے بدن سے کپڑا ہٹایا گیا تو دیکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کر دی کہ کمر پر ایک گوشت کا نام نہیں تھا، خالی ہڈیاں تھی،
تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے میرے استاد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا تھا، لیکن چونکہ اب آپ لوگوں کے سامنے یہ راز افشا ہو گیا، اس لیے میں بتلاتا ہوں کہ اب مالٹا کی قید کے دوران جو ہے انگریزوں نے اتنا ظلم کرتے کہ تپتے ہوئے آگ کے اندر اور جلتے ہوئے کوئلوں کے اندر لٹاتے، اور یہ کہتے کہ شیخ الہند ایک مرتبہ یہ بات کہہ دو اور یہ لکھ کر دے دو کہ تم یہاں سے باہر جا کر انگریزوں کی مخالفت نہیں کرو گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور آزاد کر دیں گے۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نہیں، میں تو بلال کا وارث ہوں، میں خباب کا وارث ہوں، میں کبھی نہیں، میں پوری زندگی اس بات کو کہتا رہوں گا کہ انگریزوں کی حکومت ناجائز ہے، انگریزوں کی ملازمت حرام ہے، اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں۔ آج ہمارے نئی نسل، ہمارا نوجوان طبقہ اگر جانتا بھی، گنے چنے لوگ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بھی مجبوری ہے کیونکہ وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، ان کی تاریخ میں مٹا نہیں سکتے، تو جانتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو اس وجہ سے جانتے ہیں کہ تھوڑا بہت انہوں نے ان کی ہسٹری جو ہے انگریزوں کو اس میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ تو حقیقت تو یہ ہے کہ انگریز چاہے کتنا بھی متعصب ہو، لیکن اس نے تاریخ سے توڑ مروڑ بہت کم کی ہے۔ آج ان لوگوں کے جو میں نے نام گنائے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء ایسے ہیں، لاکھوں علماء کہ جن کا پتہ تک نہیں ہے۔ ان لوگوں کی تاریخ، ان میں سے بہت سارے ناموں کی تاریخ اور بہت سارے نام آج بھی انگریزوں کی تاریخ کی کتابوں کے اندر ہیں، ورنہ ہندوستان کے اندر کوئی پلاننگ ہے، اور وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ اور اس کی وجہ میں نے بتا دی تھی کہ جب ہمیں خود کو معلوم نہیں، یاد رکھیے کہ اسلام، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آزادی کا تصور سب سے پہلے اسلام ہی نے دیا ہے، کیونکہ مسلمان جانتا ہے، اسلام اس بات کو جانتا ہے، ورنہ آپ اسلام کی تاریخ، اس سے پہلے تاریخ، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ پہلے تو یہ تھا اسلام کے آنے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو اپنا غلام بنا دیا کرتا، جو طاقتور اپنے کمزور کو غلام بنا دیا کرتا، اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی تلوار کی تیزی کو دیکھنا ہوتا تو اپنے غلام کو بلاتا، اس کی گردن کاٹ دیتا، دیکھتا کہ میری تلوار تیز ہے نہیں تیز ہے۔ کسی کو، جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں نا، کینڈل لائٹ ڈنر کرتے ہیں، تو رات میں کرتے ہیں، بہت سے لوگ کینڈل لائٹ ڈنر کے رات میں گئے ہیں اور لائٹ بند ہے اور خالی ہے کہ وہ موم بتی جلی ہوئی ہے، اور اس میں وہ تو سمجھتے کہ بڑا اچھا کام۔ تو اس زمانے کے اندر کسی میزبان کو اپنے کسی مہمان کی اچھی میزبانی کرنی ہوتی تو وہ اس طرح کرتا کہ اپنے غلام کو بلاتا، اور اس غلام کے پورے بدن پر روئی لپیٹ دی جاتی، تیل چھڑکا جاتا، اور اس غلام کو زندہ جلا دیا جاتا۔ جتنا وہ غلام زیادہ جلتا اور زیادہ چیختا تو مہمان سمجھتا کہ ہاں میری مہمانداری بڑی اچھی کی گئی۔ یہ تو اسلام ہے جس نے آنے کے بعد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد جو ہے اس بات کو ختم کیا، اور آہستہ آہستہ ترغیب دی اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر اس بات کو بتایا، ترغیب دی ایک دوسرے کو کہ بے غلاموں کو آزاد کرایا جائے۔ اسلام دیکھی کہ شریعت اسلامیہ کے اندر کتنے سارے احکام ایسے ہیں کہ جس کے بدلے میں غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ تم نے قسم کھائی کہ اس بات پر، کسی بات پر، کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور تم نے وہ کام کر لیا، ابھی قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کہا کہ غلام کو آزاد کرو۔ تم نے زہار کیا اپنی بیوی کے ساتھ میں، کیا کرنا ہے؟ تو غلام کو آزاد کرو۔ تم نے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا، کیا کرنا ہے؟ غلام کو آزاد کرو۔ یہاں تک اتنی ترغیب دی گئی مسلمانوں کو کہ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں 30,000 غلاموں کو، اور بعض میں آتا ہے کہ 30,000 خاندانوں کو آزاد کیا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کا دور ختم ہوتے ہوتے دنیا سے غلامی کا تصور ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول بڑا مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جو ایک علاقے کے گورنر تھے، ان کے بیٹے نے کسی عام شہری کو مار دیا۔ اب سوچئے کہ گورنر کا بیٹا ہے، وہ ایک عام انسان ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر تو کسی کی پوچھوائے، ایک چھوٹا کارپوریٹر بھی آ جائے تو اس کے بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں پی ایم مودی ہوں، کہ میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اس زمانے کے اندر آپ رضی اللہ عنہ کے گورنر کے بیٹے عام شہری کو مار دیا،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ، وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، متستعبدتم الناس، کہ تم کب سے لوگوں کو غلام بنانے لگے، کہ ان کی ماؤں نے تو ان کو زندہ پیدا کیا تھا، تم کب سے غلام بنانے لگے، تمہارا کیسا، تم کس طرح کسی عام شہری کو مار سکتے ہو۔ اور اسی طرح ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جب رستم کے دربار میں گئے ہیں اور رستم نے پوچھا کہ بھئی تم وہ صحرا کو چھوڑ کر ہمارے علاقے میں کیوں آ گئے، تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ملک فتح کرنے کے لیے آئے ہیں یا ہم جو ہے اپنی سلطنتیں بڑھانے کے لیے آئے ہیں، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ بتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں، وَمِن ضَيِّقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کی طرف لے کر آ جائے، اور ظلم و ستم کی تاریکی سے نکال کر اسلام کی عدل کی روشنی کی طرف لے آئے۔ اسلام کا حقیقی مقصد ہے، تو اسلام تو آزادی کا سب سے بڑا جو ہے مرکز ہے، آزادی کا سب سے بڑا علم بردار ہے، لیکن آج افسوس یہ ہے اس بات کا ہے کہ آج مسلمانوں کی تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ تم نے آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 4-5 لوگ تھے بس، انہوں نے میں نے شاید پچھلی مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ بھئی جنگ آزادی کوئی دو بھائیوں کی لڑائی تھوڑی تھی کہ بھئی تیسرے نے آ کے فیصلہ کر دی کہ بھئی تیرا سامان ہے تیرا سامان ہے، یہ تو بہت لمبی جنگ ہے، کئی لوگوں نے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور میں نے بتلائی اور صاف صاف بتلانا بھی چاہتا ہوں، اور آپ لوگ بالکل ذہن صاف رکھ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ آزادی کی لڑائی 200 سال چلی ہے، جس میں شروع کے 100 سال صرف تنہا مسلمان تھے، تنہا مسلمان۔ 1754 سے لے کر 1857 تک جتنی بھی لڑائی ہوئی ہے، جنگ پلاسی کی جنگ ہو، بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑی گئی جنگ ہو، تو وہ ٹیپو سلطان کے انگریزوں کے خلاف لڑی ہوئی جنگ ہو، جتنی بھی لڑائی لڑی گئی ہیں، جو فتویٰ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف دیا گیا وہ مسلمانوں کی طرف سے دیا گیا ہے، تو شروع کے 100 سال صرف مسلمان تھے جنگ آزادی کے۔ یہ تو 1857 کے بعد میں جب دیکھا گیا کہ بھئی ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی بھی ہے، جب تک انہیں ساتھ میں نہ لیا جائے ایک خاطر خواہ فائدہ اس سے نہیں ہو سکتا، تو پھر آزادی کی لڑائی کے اندر غیر مسلم بھی شریک ہوئے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جنگ آزادی کی آگ بھڑکی ہے، اور اس کے بعد یہ آگ جلتے جلتے اور بھڑکتے بھڑکتے اور پھر اس کے اندر قربانیاں دیتے دیتے 1947 کے اندر جو ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے علماء نے تو چونکہ آزادی کی لڑائی کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں لڑی تھی، ان کے سامنے کوئی دنیا اور حکومت کرنا نہیں تھا، ان کے سامنے تو یہ تھا کہ انگریز دنیا اس ہندوستان کے اندر رہیں گے تو ایمان ہمارا خطرے میں پڑ سکتا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی تھی، اس لیے وہ آج تک پیچھے ہٹ گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے انگریزوں سے معافیاں مانگی تھی، جنہوں نے انگریزوں کے سامنے جو لیٹر لکھے تھے معافی کے اور اپنی غلطیوں کو بخشانے کے لیے اور اپنے عہدوں کو پانے کے لیے، وہ لوگ ہندوستان پر قابض ہو گئے، آج مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے پھول ہی نہ جانے باپ تو سارا جانے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کی کہ جب گلستان کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ ہندوستان ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج سب سے پہلا چیلنج، سب سے پہلا مسئلہ ہمارا سامنے یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے آزادی کی تاریخ سے روشناس کریں۔ دوسری چیز، اہم چیز یہ ہے کہ کل 15 اگست ہے، یوم آزادی منائی جائیں گی، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، منانا بھی چاہیے، اور چونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ لیکن نعمتوں کا شکر کس طرح کرنا چاہیے؟ نعمتوں کا شکر اس طرح ہو کہ سجدہ شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اسلامی طریقہ اختیار کیا جائے، لیکن آزادی کے نام پر غیر شرعی رسومات ادا کرنا یا غیر شرعی رسومات کے اندر شریک ہونا، جیسے بہت ساری صورتیں ہیں، ہمارے بعض نوجوان اس طرح کرتے ہیں کہ جگہ جگہ محلوں کے اندر بڑے بڑے ڈی جے لگاتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو گانے بجائے جا رہے ہیں، چاہے وہ آزادی کے گانے ہوں لیکن ہے تو گانے،
ہے تو میوزک ہی، وہ کسی طرح اسلام کے اندر حلال تو نہیں ہو سکتا ہے، حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح بعض جگہ پہ ایسے ترانے، ایسے نغمے اور ایسے گیت گانا جس کے اندر جو ہے شرکیہ کلمات ہو، بالکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام صاف اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جو چاہے وہ گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کالجوں میں، اسکولوں کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں پر نظر رکھیں۔ سمجھے، ہمارے پاس بچوں کو ایسی نظمیں دی جاتی ہے جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، یا ہماری بچیوں کو اسٹیج پر نچایا جا رہا ہے۔ بہت سارے بچوں کے بارے میں پروگرام ہے تو ڈانس ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ آزادی کے نام پر ہو یا کسی بھی نام پر ہو۔ آپ بالکل سختی سے نوٹس کریں اور یاد رکھیے کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی اسکول والے کمپلسری کر دیتے ہیں، اگر نہیں جائیں گے تو بچوں کو نکال دیں گے۔ یاد رکھیے اگر ہم نے یکجٹ ہو کر تقریباً ہر اسکول کے اندر ہمارے بچوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ہم اپنے مسئلے کے لیے اپنے سارے بچوں کو وہاں سے نکال لیں تو اسکول والے کبھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ آج کے اسکول یہ تعلیم گاہیں کم بزنس ہب زیادہ بن چکے ہیں۔ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا بزنس خراب ہو، لیکن ہم تو اپنے ہم تو چلے رہے ہیں، ہم خود دینے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، اسکول میں کمپلسری ہیں، بھیج سکتے ہیں۔ بھائی آج اگر ہم نے اپنے بچے کو نچایا ہے، چاہے وہ چھوٹی بچی ہو، تو یاد رکھیے اگر آگے چل کر اس کا ایمان خطرے میں پڑا تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار تم ہو۔ تو اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کے پروگراموں پر نظر رکھیں، ان کو جو دیا جا رہا ہے، جو بیان تقریریں وغیرہ دی جا رہی ہیں یا جو ان کو پڑھنے کے لیے دیا جا رہا ہے اس پر نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آزادی کے نام پر ہم اپنے ایمان سے محروم ہو جائے۔ یاد رکھیے مسلمان ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اولاد دینے کے لیے تیار ہے، مال دینے کے لیے تیار ہے، جو قربانی اس ملک کے لیے لگے گی ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا ایمان چھوٹ جائے یا ہمارے ایمان کا ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی چھوٹ جائے، ہم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے، کبھی تیار نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے ایمان کے ایک مسئلے کے لیے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ دیکھو اللہ کا صاف اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبرانا نہیں ہے، غم مت کرو، مایوس مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے۔ یہ اللہ کا اعلان 1400 سال پہلے بھی تھا، قیامت تک رہے گا، لیکن ساتھ میں ایک اہم شرط ہے، وہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب جب رہو گے جب تم ایمان پر ڈٹے رہو گے۔ ایمان چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر اگر تم کو چاہو گے کہ تمہیں عزت مل جائے، تمہیں منصب مل جائے، تمہیں حکومت مل جائے، تمہیں مال و دولت مل جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طالب ہے چاہے وہ کسی بھی صورت کی ہو، تو یاد رکھو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، یا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ساری کی ساری عزت تو اللہ کی ہے، وہ عزت دینا چاہے گا تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ تو عزتوں کو کفر کے اندر نہ ڈھونڈیں، عزتوں کو شرک کے اندر نہ ڈھونڈیں، عزت تمہیں اسلام کے دامن میں ہی ملے گی۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اسلام کی حفاظت کریں، شریعت کی حفاظت کریں، شعائر اسلام کی حفاظت کریں، اور اپنی تاریخ کو نہ بھولیں۔ کسی بھی قوم کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس قوم کو اس کی تاریخ سے ناآشنا بنا دو، نابلد بنا دو، اس کی تاریخ کو ختم کر دو، یا اتنا مست کر دو کہ اسے معلوم ہی نہ پڑے کہ ہم کون تھے۔ وہ پھر خود بخود یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا جو حالات اس وقت ہندوستان کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔